اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ السلام علیکم دوستو۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ قدیم سے نادیدہ ما فوق الفطرت سپر نیچرل طاقتوں کو ہر قسم کی بیماریوں کی وجہ سمجھا جاتا رہا ہے، جس کی بڑی مثال 1347 سے لے کر 1351 تک رہنے والی بلیک ڈیتھ نامی طاعون کی وبا ہے، جس میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اس وقت کے زیادہ تر لوگوں نے اس کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرایا، حتیٰ کہ اس وبا کے بارے میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس وبا کے دوران لوگوں نے کالے سائے جیسی مخلوقات کو ادھر ادھر مختلف مقامات پر دیکھا۔ ان روایات کو پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت کردہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا خاتمہ طاعون سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ طاعون کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون تمہارے دشمن جنات کی طرف سے ایک کچوکا ہے۔ ہزاروں سال پہلے قدیم مصری اپنی شاہی ممیوں کو دفناتے وقت مقبروں کے ارد گرد شیطانی منتروں سے حفاظتی حصار بنا دیتے تھے۔ جب بھی کوئی ان کے خزانے چرانے کے لیے ان کے اندر داخل ہوتا تو ان پر یہی شیطانی جراثیم اور بیکٹیریا حملہ ور ہو کر مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے تھے، جن کو ممی کے عذاب کا نام دیا جاتا تھا۔ اگرچہ پچھلی چند صدیوں سے سائنسی ترقی نے یہی جراثیم اور بیکٹیریا دریافت کر کے میڈیکل سائنس کے نام پر لوگوں کے ذہن بدل دیے ہیں، لیکن انسانی سوچ پھر واپس اسی طرف لوٹ رہی ہے کہ انسان اور جانوروں حتیٰ کہ جنات کی بیماریوں کی وجہ بھی کچھ اندیکھی کالی طاقتیں ہیں، جن کو وائرس، جراثیم اور بیکٹیریا جیسی نظر نہ آنے والی مخلوقات پر کنٹرول حاصل ہے، اور وہ ان کو اپنی مرضی سے جیسے چاہیں استعمال کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ یہ سچ رائل سوسائٹی کی جانب سے بین الاقوامی ماہرین اور محققین کی زیر نگرانی کی گئی تحقیق کے نتیجے میں سامنے آیا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جراثیم اور بیکٹیریا کے حوالے سے بدی اور نیکی کی اندیکھی طاقتوں پر یقین رکھتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق اگر لوگوں کو کسی بیماری کے متعلق سائنسی طریقوں کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی آگاہ کیا جائے تو ایسے امراض کے پھیلنے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ سیٹنز اسٹریٹجی ٹو ٹارمنٹ تھرو فزیکل ایمبوش کا مصنف لکھتا ہے، بہت سے مذہبی لوگ بھی میڈیکل سائنس کے زیر اثر یہ کہتے ہیں کہ مختلف عارضات اور بیماریوں کی وجہ روحانی نہیں بلکہ وہ جراثیم اور بیکٹیریا کی وجہ سے لگتی ہیں۔ وہ لکھتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں عارضات اور بیماریاں شیطان کی وجہ سے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی طرف سے ملنے والی بیماری ہے۔ دی لاسٹ کروسیڈ آف سیٹن کے مصنف کے مطابق شیطان کو زمین پر اتارتے وقت اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ تھا، جس کو مغربی ممالک میں عیسائی علماء فالن اینجلز کا نام دیتے ہیں، اور زیادہ تر عیسائی علماء ان فالن اینجلز کو ہی دنیا میں برائی کی جڑ مانتے ہیں۔ اس کے مطابق یہی شیاطین جنات دنیا میں بیماری کے پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہی شیاطین ہی اصل میں جراثیم اور بیکٹیریا بن کر بیماری پھیلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے۔ یہ شیاطین جنات اسی طرح قیامت تک بیماری پھیلاتے رہیں گے۔ وہ لکھتا ہے کہ انسانیت کے آغاز میں انسان کے جسم کا مدافعاتی نظام اپنے مکمل اور اصلی حالت میں تھا۔ اس کی وجہ وہ محافظ فرشتے تھے جو انسان کی حفاظت کرتے تھے۔ اس وجہ سے انسان کی زندگی کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب انسان اس زمین پر پھیل گیا تو اس کی عمر میں بھی کمی ہونا شروع ہو گئی کہ اب زمین کو بسانے کے لیے انسان کو لمبی عمر کی ضرورت نہیں تھی۔ تب انسان کے محافظ فرشتے ہٹا لیے گئے اور شیاطین جنات نے جراثیم اور بیکٹیریا کے ذریعے انسانی جسم کے مدافعاتی نظام پر حملوں کا آغاز کیا۔ انسانی آنکھوں سے نظر نہ آنے والی یہ شیطانی دنیا بنی نوع انسان کی بقا کے لیے طاعون جیسی خطرناک ہے۔ دنیا کے 28 ملکوں میں 3000 سے زیادہ انسانوں پر کیے جانے والے سروے کے مطابق زیادہ تر لوگوں میں جراثیموں کے حوالے سے نیکی اور بدی کی ما فوق الفطرت طاقتوں کا عقیدہ پایا جاتا ہے کہ بدی کی اندیکھی طاقتیں بیماری لگاتی ہیں اور خیر کی اندیکھی طاقتیں اس بیماری سے بچاتی ہیں۔ ایسی تحقیقات ہماری زندگی میں شیطانی طاقتوں کی مداخلت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ ہماری حفاظت نہ کرے تو اس کائنات میں اتنی بلائیں ہیں جو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں۔ جنات اور جراثیم سے بچاؤ کی ایک ایسی ہی انتہائی طاقتور مسنون دعا برائے بیت الخلاء ہے۔
بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں ناپاک جنوں، نر اور مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، ان کے شر اور فساد سے مجھے بچا۔ دیکھا جائے تو یہ دعا تو جنات سے بچاؤ کے لیے ہے، تو ہم بیت الخلاء جاتے ہوئے اس کو کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ اکثر بیماریاں جراثیم سے لگتی ہیں، اور بیت الخلاء میں جراثیم بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جن کا تعلق شیاطین جنات سے ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 50% جسمانی اور 90% روحانی بیماریاں بیت الخلاء سے لگتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں 50% جسمانی اور 90% روحانی بیماریاں ان جنات کی وجہ سے لگتی ہیں جو بیت الخلاء میں رہتے ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ دعا تعلیم کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ جڑی بوٹی کھا لو یا یہ دعا کھا لو تاکہ تمہیں کوئی بیماری نہ لگے۔ آخر قرآن کی آیتیں اور مسنون دعائیں بیماریوں سے شفا کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں اور مسنون دعائیں دنیا کی سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی ستانک دوا بھی ہیں، جن سے بیماری اور بیماری کی وجہ سے بننے والی شیطانی محلوق دونوں کا علاج ہوتا ہے۔ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کی بنیادی وجہ یہی جنات و شیاطین ہیں۔ جو شخص بیت الخلاء کی دعا پر کر نہیں دال ہوتا، جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ جب جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ انسان کے اندر گناہ کے جراثیم دخل کرتے ہیں۔ پھر اسے ایک بیوی سے تسلی نہیں ہوتی، اور بیوی کو ایک مرد سے تسلی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے معاشرے میں زنا پھیلتا ہے، بدکاری اور بے حیائی پھیلتی ہے۔ شیخ الوظائف نے اس دعا کے بارے میں اپنے ایک درس میں بتایا تھا کہ وسواس، خشوع و خضوع کی کمی، اللہ کی طرف دھیان کی کمی، گناہوں کا غلبہ اور کشش اور اللہ کی نافرمانی جیسی تمام بیماریاں بیت الخلاء میں دعا نہ پڑھ کے جانے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے انہیں بتایا ہے کہ ایک جن سے کسی نے پوچھا کہ جب ہم بیت الخلاء میں کپڑے اتارتے ہیں تو کیا تم ہمیں دیکھتے ہو؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا کہ ہم ہر اس شخص کو دیکھتے ہیں جو مسنون دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی دعا نہ پڑھنے سے کتنا نقصان ہے۔ بیت الخلاء بیماریوں کا گھر ہے۔ اکثر لوگوں پر جنات بیت الخلاء کی وجہ سے آتے ہیں۔ گھروں میں جھگڑے اور طلاقیں تک بیت الخلاء کے شیاطین جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم بیت الخلاء کو صاف تو کر سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ بیت الخلاء کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو پھر بیت الخلاء اس کے لیے بیماریوں اور آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ سائنس کہتی ہے بیت الخلاء کو جتنا صاف کر لو پھر بھی خوردبین سے دیکھنے پر اس میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیت الخلاء کو جتنا صاف کر لو اس کے اندر کروڑوں کی تعداد میں جنات ہوتے ہیں۔ اس بارے میں شیخ نے کیا اچھی اور عجیب نکتے والی بات بتائی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تجھے بیت الخلاء سے جراثیم نہ لگ جائیں، میں کہتا ہوں تجھے بیت الخلاء سے جنات نہ لگ جائیں۔ ایک اور کام کی بات شیخ نے بتائی کہ کوئی بھی مسنون دعا کسی ایک خاص موقع محل میں مقید نہیں ہے، بلکہ ہر دعا کے اور بھی بہت سے فوائد اور کمالات ہیں، اور ان کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء کی دعا بھی صرف بیت الخلاء کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گھریلو جھگڑوں، ناچاکیوں اور بری عادات دور کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اکسیر ہے۔ شیخ نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ انہوں نے کئی طوائفوں کو یہ دعا بتائی اور ان کی زندگی بدل گئی، وہ گناہوں کی دلدل سے نکل گئیں اور ان کو نیک اور پاک زندگی ملی۔ شیخ نے اس کے وظیفے کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف بتائی ہے۔ صبح شام ایک تسبیح، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور سارا دن کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا میں مختلف بیماریاں اور بالخصوص لا علاج بیماریوں کی وجہ شیاطین جنات ہیں۔ آخر قرآنی آیات اور مسنون دعائیں لا علاج بیماریوں میں شفا کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ اکثر بیماریاں اور تقریباً تمام روحانی بیماریاں شیاطین جنات کی طرف سے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسنون دعا خود بھی یاد کریں اور گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اور سنت نبوی کے فیض کے ساتھ ساتھ روحانی اور جسمانی حفاظت کا نظام بھی پائیں۔